اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پہلا سپارہ سورۃ البقرہ، وہ کوئی حصہ تھوڑے سامنے پڑھا گیا، اردو سمجھ باقی سورۃ بقرہ کے اس حصے میں اللہ رب العزت نے ایک شبہ کا جواب دیا ہے۔ پہلے دو شبہ گزر چکے اور یہ تیسرا شبہ ہے۔ بنی اسرائیل علماء جو تھے، یہودی اور عیسائی، عوام کے یہ مذہبی رہنما تھے، ان کے پاس اللہ کی کتاب تورات اور انجیل تھی، یہ دین کے وارث تھے، لیکن انہوں نے دین میں تبدیلی کی، تورات میں تعریف کی، انجیل میں تعریف کی، مفہوم بدلا، معنی بدلا، مسائل بدلے۔ تو اسی تورات اور انجیل میں مسئلہ توحید بھی بیان کیا گیا تھا، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بھی بیان کی گئی۔ تو انہوں نے مسئلہ توحید کی بھی مخالفت کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تورات اور انجیل میں بیان کی گئی تھیں ان کو بھی بدل ڈالا۔ لوگوں کو کہا یہ وہ جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں یہ وہ پیغمبر نہیں ہیں۔ جان بوجھ کر سمجھتے ہوئے انہوں نے غداری کی ہے۔ تو مسئلہ توحید میں انہوں نے شبہات پیدا کیے کہ یہ قرآن جو ہے اس میں ہمارے خلاف بیان ہوا ہے، اور اس کو لانے والا جو جبریل ہے وہ ہمارا مخالف ہے۔ پیچھے دو شبہات گزر چکے کہ بخت نصر بادشاہ نے جب بیت المقدس پر حملہ کیا تھا تو جبریل نے اس کی امداد کی تھی۔ دوسرا یہ ہماری جو باتیں ہوتی ہیں خفیہ یہ نبی پاک کو آ کر بتاتا ہے، یہ ہمارا مخالف ہے، اس لیے ہم آپ کی کتاب کو اور آپ کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ پہلا شبہ تھا۔ دوسرا شبہ یہ تھا کہ اس قرآن میں مسئلہ جو توحید بیان کیا گیا ہے اس میں ہمارے نظریات کی نفی کی گئی ہے۔ ہمارا ذہن یہ ہے کہ غیر اللہ کی شور و پکار جائز ہے، مشکلات میں مصائب میں اللہ کے سوا کسی اور سے دعا مانگنا اور اپنی حاجت اس کے سامنے رکھنا، درخواست اس کے سامنے پیش کرنا، یہ جائز ہے۔ وجہ انہوں نے بیان کی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کرتے تھے، اور جادو میں جو ہوتا ہے وہ غیر اللہ کی شور و پکار ہوتی ہے، تو حضرت سلیمان اگر یہ ناجائز ہوتا تو حضرت سلیمان کیوں کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا، وہ گزر چکا ہے
کہ حضرت سلیمان نے نہ جادو کیا ہے نہ انہوں نے کفر کیا ہے، ما کفر سلیمان۔ تیسرا شبہ ان کا یہ تھا کہ اگر غیر اللہ کی شور پکار ناجائز ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہاروت اور ماروت فرشتوں کو کیوں بھیجتا اور ان کو جادو کی تعلیم دے کر کیوں بھیجتا؟ تو ظاہر ہے جادو میں شرک ہوتا ہے، شرکیہ تعلیم ہوتی ہے اور غیر اللہ کی شور و پکار ہوتی ہے۔ اگر یہ ناجائز ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیوں بھیجا ہے؟ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، تو جب جادو سکھاتے تھے تو اس میں تو غیر اللہ کی شور پکار ہے، تو معلوم ہوا وہ جائز ہے، قرآن ہمارے خلاف ہے، اس لیے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ تیسرا شبہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا آج کی آیات میں۔ پیچھے گزر چکا ہے کہ وہ لوگ جو تھے بنی اسرائیل، وہ کیا کرتے تھے؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان۔ حضرت سلیمان کے زمانے میں جو لکھت تحریریں ملتی تھیں ان کو پڑھتے اور ان کی وہ اتباع کرتے تھے۔ وہ شیطانوں نے لکھی تھی سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، اس میں غیر اللہ کی شور و پکار لکھی ہوئی تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو انہوں نے وہ ساری قبضہ میں لے کر ان کو دفن کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب دنیا سے چلے گئے تو پھر شیطانوں نے ان کو باہر نکالا اور ان مذہبی جو رہنما بنے ہوئے تھے ان کے سامنے پیش کی، پھر وہ شروع ہو گئے، جادو کا سلسلہ شروع ہو گیا، تعویذات دم وغیرہ شروع ہو گئے۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہ ایک سلسلہ چلتا رہا۔ تو جب آپ آئے تو انہوں نے پھر وہی دلیل پیش کی۔ اللہ نے ایک تو فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان وَمَا كَفَرَ سلیمان۔ حالانکہ حضرت سلیمان نے یہ کفر نہیں کیا تھا، یہ تو ان کی تحریر تھی شیطانوں کی۔ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، کافروں جو شیطان تھے انہوں نے کفر کیا تھا۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور شیطان یہ کام کرواتے تھے، سلیمان علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت، اور وہ اتباع کرتے تھے اس چیز کی جو اتاری گئی تھی دو فرشتوں پر بابل میں، ہاروت اور ماروت فرشتوں پر۔ تو اس کو بہانہ بناتے تھے، ہاروت نے بھی یہ کام نہیں کیا، ماروت نے بھی یہ کام نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جادو کی رکاوٹ کے لیے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ان کو بھیجا تھا، نہ کہ اس لیے کہ جاؤ ان کو سکھاؤ کہ یہ جادو کریں۔ جادو جو کرتے تھے اس سے آگاہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا تھا، اور انہوں نے آ کر بتایا کہ یہ جادو ہے، اس سے بچو۔ وہ سکھانے کے لیے نہیں آئے تھے، بتانے کے لیے آئے تھے۔ اب ایک آدمی بتائے کہ جادو کفر ہے، اس سے بچو، دوسرا کہ نہیں یہ تو سکھا رہا ہے، یہ تو بہت بڑی غلطی ہے۔ ہاروت اور ماروت یہ فرشتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا کہ جا کر لوگوں کو بتاؤ کہ ان میں یہ ہے جو سمجھ میں غلطی لگ گئی ہے، ایک معجزہ ہے اور ایک جادو ہے، معجزہ اور جادو میں فرق ختم ہو گیا ہے۔ نبی اور رسول علیہ السلام کے ہاتھ سے جو معجزہ ظاہر ہوتا ہے لوگ اس کو، اور جادوگر کے ہاتھ سے جو کرتب ظاہر ہوتا ہے اس کو برابر سمجھنے لگے۔ جا کر لوگوں کو بتاؤ کہ جادو حقیقت نہیں ہے، یہ کفر ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور معجزہ تو پیغمبر کا ہوتا ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے عنایت ہوتی ہے، وہ تو سکھانے سمجھانے آئے تھے یہ بات کہ اس سے بچو، نہ کہ جادو سکھانے کے لیے آئے تھے کہ تم جادو کرو۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دفاع کیا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ ہاں جی۔ اللہ نے فرمایا ما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت۔ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے، آسمان سے اللہ نے زمین پر بھیجے تھے، یہ لوگوں کو بتانے کے لیے آئے تھے۔ اب ایک کتابوں میں گھڑنتو واقعہ لکھا گیا ہے جو عصمت ملائکہ کے خلاف ہے۔ مولوی بڑے عجیب ہوتے ہیں، بجہاں دیکھا واقعہ تو آگے چلا دیا اس کو۔ غلط واقعہ بیان کرنا جو ہوتا ہے اس کو غلط ہی کہنا چاہیے، نہ کہ صحیح کہہ کر انسان بیان کر دیں۔
علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی عادت یہ ہے کہ جب کوئی پرانا واقعہ بیان کرتے ہیں غلط ہوتا ہے بیان کرتے ہیں لیکن ساتھ لکھ دیتے ہیں کہ یہ غلط ہے تاکہ پڑھنے والے کو پتہ چل جائے کہ یہ غلط ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جی فرشتے جو تھے نا ہاروت اور ماروت، ان کو اللہ تعالیٰ نے انسان بنا کر لباس بشر میں بھیجا تھا۔ ظاہری طور پر یہ انسان تھے اور اندرون خانہ یہ فرشتے تھے، اور اس کو انسان والے وہ ساری صفتیں عطا کر دی تھی ان دونوں کو۔ جب یہ فرشتے زمین پر آئے تو ایک کنجری عورت تھی زہرا، اس کے یہ پیچھے پڑ گئے اور اس سے غلط کام کیا۔ دیکھا اس سے غلط، فرشتے ایسے کام کرتے ہیں۔ ہاں جی، اس نے ان کو برکھلایا اور ان کے ساتھ انہوں نے غلط کام کیا۔ پھر یہ پھنس گئے تھے، اپنی جان چھڑانے کے لیے ان کو اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتی ہوں۔ اس نے وظیفہ بتایا، انہوں نے پڑھا تو ان کی جان ہو گئی، اور وہ جو تھی نا کنجری وہ آسمانوں پہ چلی گئی۔ بس وہ جو زہرا ستارہ ہے نا وہ وہی کنجری ہے۔ لا حول ولا قوت ہے، نقل کفر ہوا جاتا، کہاں زمین پر رہنے والی کنجری اور کہاں آسمان پہ لگا ہوا ستارہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو جب سے آسمان بنایا ہے فرشتے اس میں ستارے اس میں فٹ کر دیے ہیں۔ زینا السماء دنیا بمصابیح، اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا پر ستارے پہلے سے لگا دیے۔ یہ کہاں گئی تھی کہ وہاں زہرا جا کر یہ ستارہ بنی ہے، ستارہ بنی۔ تو یہ کتابوں میں واقعہ لکھا ہوا ہے جو عصمت انبیاء کے بھی خلاف ہے، عصمت ملائکہ کے بھی خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں لا یعصون اللہ ما امرہم، ہے جی، اللہ تعالیٰ جو انہیں حکم کرتے ہیں اس کی نافرمانی وہ نہیں کرتے۔ اللہ تو گواہی پیش کر رہا ہے، لیکن جو مولوی طبقہ تھے ان کو حق یہ تھا کہ اس کا واضح بیان کرتے۔ بڑے بڑے علماء نے، علامہ رازی نے، علامہ قرطبی نے، باقی علماء نے بھی لکھا ہے کہ یہ من گھڑت واقعہ، اس کی کوئی حقیقت نہیں، لیکن کتابوں میں لکھ دیا تو لکھا تو ساری لکھتیں قابل قبول نہیں ہوتی ہیں۔ ہمارے استاد مولانا شیخ القرآن غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، سنا ہے کبھی کراچی میں نام ان کا؟ اچھا، ماشاء اللہ۔ اب کراچی کے بہت بڑے عالم دنیا سے چلے گئے ہیں، مولانا سلیم اللہ خان ہیں، اللہ ان کو رحمت سے نوازے، بہت بڑا کام کیا انہوں نے۔ وہ فرماتے تھے ہمارے شیخ کہ ہر لکھت قابل قبول نہیں ہے، اگر کوئی لکھت کسی کے ذمہ لگا دی گئی ہے تو پہلے اس کا جائزہ لو، اگر واقعی اس کسی عالم نے، کسی بزرگ نے لکھی ہے تو ثابت ہو جائے تو پھر اس کو دیکھو یہ قرآن حدیث کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر قرآن حدیث کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، سر آنکھوں پہ، اگر نہیں ہے، غلط ہے، بالکل مخالف ہے، تو اس کو چھوڑ دو، اس کو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کچھ گنجائش ہے تو اس کا معنی بدل دو، تعویل کر دو تاکہ اس کا انکار نہ ہو۔ خواہ مخواہ ضروری نہیں ہے انکار، ہو سکے تو اس کو معنی بدلو تاکہ اس کو انکار نہ ہو۔ تو یہ جو ہوتی ہیں کتابوں میں ساری لوگ لکھ جاتے ہیں کتابیں، وہ کو قرآن حدیث تو ہوتا نہیں ہے۔ اگر تبدیلی نہیں ہو سکتی تو اس میں صرف نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی کتابوں میں یہودیوں نے تبدیلی کر دی ہے، تورات بدلی، انجیل بدلی، زبور بدلی، صحائف بدلے، تو یہ انسان کی لکھی ہوئی کتابوں میں کیا نہیں ہو سکتا؟ یہ قابل قبول اس وقت ہوگی ہمارے سامنے جب ان کا مفہوم، ان کا مطلب یہ قرآن حدیث کے مطابق ہوگا، پھر تو ہم مانیں گے۔ لیکن ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ جو کتاب لکھے جی قرآن کا درجہ دے کر کے فلاں عالم نے لکھ دیے، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، بس ہمارے لیے معتبر، یہ کوئی ضروری نہیں، ہم اس کا تقابل قرآن سے کریں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں یہی فرمایا تھا کہ میں قرآن اور حدیث چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے پکڑ۔
اگر اس کو مضبوطی سے پکڑو گے تو ہدایت پر رہو گے، اگر اس کو چھوڑ دے گے تو گمراہ ہو جاؤ۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا قرآن جالوں میں پڑا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، جو کتاب لکھتا ہے اس کو اٹھایا اور شروع ہو گیا۔ ہاں کسی عالم نے کتاب لکھی ہے سمجھانے کے لیے تو اس کو ہم دیکھیں گے کہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے یا نہیں، پہلے تو یہ دیکھیں گے، ہے تو ٹھیک ہے، بس ہمارا کیا اختلاف ہے اس سے، اگر نہیں ہے تو وہ ہمارے لیے نبی خیر ہے کہ ہم اس کی ہر بات کو مانیں، اس کی ہر بات کو ماننا ہمارے لیے فرض ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ احترام اپنی جگہ پہ، لیکن یہ غلط کام نہیں ہوگا۔ ہاں جی، ہم اس کو قرآن حدیث کے حوالے سے جائزہ لیں گے کہ یہ ہے ٹھیک ہے یا نہیں۔ تو دیکھیں لکھتے ملتی تھیں، تو قرآن میں جو واقعہ ہاروت اور ماروت کا اس کے متعلق یہ واقعہ گھڑنتو لکھا گیا ہے، اس کی ہمیں ماننے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ فرشتوں کی پاک دامنی کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاروت اور ماروت فرشتے بابل میں آئے تھے، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ وہ سمجھاتے تھے، ساتھ یہ بھی بتاتے تھے کہ ہم اللہ کی طرف سے امتحان ہے، آزمائش بن کر آئے ہیں، ہاں جی، حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ پھر وہ کہتے تھے بھائی کافر نہ بن جانا، جادو نہ کرتے رہنا، وہ تو بتاتے تھے، ساتھ ہی ساتھ تعلیم دیتے تھے، فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ لوگوں نے پھر اسی کو استعمال کیا اور جادو شروع کر دیا، جو کچھ سیکھا ان سے، يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، بڑا کام یہ کیا کہ اس جادو کو استعمال کر کے میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈال دیا۔ آج بھی یہی کام ہے، ہاں جی، تعویذات ہو رہے ہیں، جادو ہو رہا ہے، گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، اور یہ سارا کرتوت تقریباً عورتیں ہی کرتی ہیں۔ ان کا بڑا ہوتا ہے مسئلہ، ہاں جی، یہ خواہ جھگڑا پیدا کرنے کے لیے جاتی ہیں ان کے پاس، ہمیں بھی کوئی تعویذ دے دو جی فلاں کو، کوئی تو اس لیے جاتی ہے کہ ان کا آپس میں سلوک ہو جائے، کوئی اس لیے جاتی ہے کہ ان کا آپس میں جھگڑا ہو جائے۔ یہ بڑی مصیبت ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کریں۔ یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، یہ لوگوں میں استعمال کرتے تھے جسے میاں بیوی کے درمیان فرق ہو جاتا، جدائی پڑ جاتی۔ اب اسے لوگوں کو کیا ضرورت؟ میاں بیوی کا سلوک اچھا ہوتا ہے، جھگڑا اچھا نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کو ہمیشہ اچھی تعلیم دیا کریں، ہاں جی، عورتوں کو ہمیشہ اچھی تعلیم دیا کریں۔ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تو میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی گھر والی کے بہتر ہو، اور میں محمد اپنی گھر والیوں کے لیے بہتر ہوں۔ آپ نے تو یہ تعلیم دی، جھگڑے کی تعلیم تو نہیں دی۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ نے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا، زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ مرد اگر اپنی طاقت استعمال کرے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، مرد کی طاقت زیادہ ہوتی ہے، عورت کی طاقت کم ہوتی ہے، کہ عورت کی غلطیوں کو برداشت کرنا یہ مرد کی ذمہ داری۔ اگر یہ بھی ہمت ہار جائے اور اس سے بھی کمزور ہو جائے اور تھوڑی تھوڑی باتوں پر اس کو طلاق دے دے تو یہ اسے کمزور نکلا نا، یہ تو اس کے ذمہ تھی کہ برداشت اس میں ہوتی، غلطیاں گھر میں ہو جاتی ہیں، کیا بات ہے، لیکن ذرا ذرا سی باتوں پہ طلاقیں ہو رہی ہیں، بیویاں جدا ہو رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو ہاروت اور ماروت فرشتے آئے تھے سکھانے کے لیے کہ یہ جادو یہ ہے، اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے، فلاں فلاں، لوگوں نے سیکھا تو تھا لیکن اس کو پھر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ کہاں استعمال کیا؟ ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، وہاں جا کر استعمال کی جہاں بیوی اور خامد کے درمیان جدائی ہو سکتی۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، حالانکہ جو کام بھی ہوتا ہے اس میں فعل اور قدرت اللہ تعالیٰ کی ہو، اللہ کو منظور ہو تو جو کام ہو جاتا ہے، نہ ہو تو نہیں ہو۔ مومن کی شان یہی ہے کہ جو بھی کام ہو، نقصان ہو جائے، ہے جی، تو یہی سمجھے کہ اللہ کی طرف سے ایسے منظور ہے۔
انسان سے کوشش کرتا ہے. اب انسان کو حکم یہ ہے کہ غلط کام کرنے کی کوشش نہ کرے، دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے، بلکہ فائدہ پہنچانے کی. خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کا خیر خواہ ہو، لوگوں کے لیے زیادہ فائدے کی باتیں سوچے نہ کہ نقصان کی باتیں سوچے. اب یہ سوچ رہا ہے کہ اس کے یوں تعویذ استعمال کروں، یہ جادو کروں، اس طرح یہ نقصان ہوگا، اس طرح یہ نقصان ہوگا. تو اس سوچنے سے اس کا کیا بگڑے گا؟ وہی ہوگا جو اللہ کو منظور ہے. دشمن لاکھ برا چاہے کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ لیکن اس کا کام تو ہو گیا نا، کہ اس کی نیت اور اس کا عمل تو ظاہر ہو گیا نا کہ اس نے تو کوشش کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، دوسرے بھائی کے لیے بھی وہی پسند ہے. اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نقصان ہو جائے، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے خلاف ہو. جب ہم یہ نہیں چاہتے تو دوسروں کے خلاف کوشش کیوں کرتے ہیں بھائی؟ یہ غلط ہے. اللہ نے فرمایا ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ. حالانکہ کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ کا فیصلہ ہو تو ہو جاتا ہے، نہیں کچھ بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کئی فرشتے اللہ تعالیٰ نے انسان پر حفاظت کے لیے مقرر کر دی. اب ایک آنکھوں پر بیٹھا ہے، ایک کان پہ بیٹھا ہے، منہ پہ بیٹھا ہے، سارے وجود پہ فرشتے مقرر ہیں. آپ نے اس کو یہاں اس کی یہ حفاظت کرنی ہے، اس نے اس وضو کی آپ نے یہ حفاظت کرنی ہے. جب اللہ کو منظور ہوتا ہے تو وہ فرشتہ ہٹ جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے، ورنہ وہ حفاظت کرتا ہے. لوگ کیا کریں گے؟ اللہ نے فرمایا ما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ ویتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم. وہ چیز سیکھتے تھے جو ان کو نقصان دیتی تھی، نفع نہیں دیتی تھی. اس میں نقصان ہے. کل حدیث پاک گزر چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 گناہ ایسے ہیں جو انسان کی بربادی کا سبب بنتے ہیں، ان میں سے ایک گناہ جادو کرنا بھی ہے. آپ نے حکم فرمایا اجتنبوا 7 الموبقات، 7 تباہ کرنے والے گناہوں سے بچو، اور ان میں سے ایک گناہ کیا ہے؟ جادو ہے. اللہ نے فرمایا یتعلمون ما یضرهم، وہ چیز سیکھتے تھے جو ان کو نقصان دیتی، ولا ینفعهم، ان کو نفع نہیں دیتی تھی. تو اب پتہ بھی چل جائے کہ یہ ہمارے لیے نقصان ہے تو پھر بھی انسان ضد مار کے کرتا رہے تو اس سے احمق اور کون ہوگا؟ پھر نقصان کیا ہے اس کو اللہ نے بیان کیا ہے وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. یہ بڑا نقصان. اللہ فرمایا وہ جان چکے تھے، ان کو پتہ تھا کہ جادو کرنے والے کا مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اتنا بڑا نقصان سمجھ چکے تھے، لیکن پھر بھی دنیاوی لالچ کو سامنے رکھتے ہوئے وہ یہ کام کرتے تھے. اب مجھے پتہ ہو جائے کہ اس کام کرنے سے میں جہنم میں جاؤں گا، پھر بھی کرتا رہوں، اس سے زیادہ بے وقوفی اور کیا ہے؟ عام حکمانہ اور کیا ہے؟ پیر نصیر الدین ہے ہمارے پنڈی کے علاقے کے، راول پنڈی کے، وہ فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے. انہوں نے ایک ربائی کہی ہے اور اس میں اس نے عنوان رکھا ہے انسان کا پاگل پن. انسان بے وقوف کب ہوتا ہے؟ بے وقوف احمق، انسان کا پاگل پن. تو ربائی کا عنوان جو ہے پاگل، انسان کا پاگل پن. وہ کہتے ہیں بے راہ روی رہنما کے ہوتے، رہنما بھی ہو پھر انسان بے راہ ہو جائے، اس سے اور زیادہ بے وقوفی اور کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ جیسا رہنما ہو اور قرآن مقدس جیسی کتاب رہنما ہو، پھر بھی انسان کو راہ نہ ملے، اس سے اور بے وقوفی کیا، احمق پن کیا ہے؟ بے راہ روی رہنما کے ہوتے، دیوانہ وشی عقل رسا کے ہوتے. عقل ہو اور بے وقوفوں والے کام کرنا، ہاں جی، دیوانہ وار کام کرنا، یہ بھی انسان کا پاگل پن ہے.
سورج کی ضیاء میں زحمت جشن چراغ، سورج نکلا ہوا اور انسان اپنے ہاتھ میں لیٹ اور اٹھا کر جا رہا ہو، لوگ پوچھیں بھئی سورج نکلا ہو، نہیں تاکہ اندھیرا نہ ہو جائے۔ یہ انسان کا پاگل پن ہے۔ بے راہ روی رہنما کے ہوتے، دیوانہ وشی عقل رشا کے ہوتے، سورج کی ضیاء میں زحمت جشن چراغ، انسان کی بندگی خدا کے ہوتے، اللہ کے ہوتے ہوئے انسانوں کی پوجا کرنا اور عبادت کرنا، یہ بھی انسان کا پاگل پن ہے۔ انسان کو پتہ ہو جائے کہ میرا آخرت میں اس سے بڑا نقصان ہے، پھر ضد مارے، یہ تو اس کی بے وقوفی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان کو خوب پتہ تھا کہ جادو کرنے سے ہماری آخرت برباد ہو جائے گی۔ تو ہمارے نبی نے تو فرمایا دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی، پھر بھی انسان کرتا رہے۔ مخلوق شروع ہے بھائی، چونکہ ذمہ داری اس سے آمد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ پرسوں ایک فیس بک پہ آ رہا تھا کہ ایک بھیک مانگنے والا بیٹھا ہے، ہاں جی، وہ جو ہے آج کل یہ بڑے موبائل آ گئے، ادھر مانگ رہا ہے، ادھر ہزاروں روپے کو اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، ٹچ والا ہے۔ اس کو پکڑا، انہوں نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میری روزانہ کی 4000 آمدنی ہے، کم از کم روزانہ میں 4000 کما لیتا ہوں بیٹھے بیٹھے۔ مانگ کیا رہا ہے؟ بھیک مانگ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ایک آدمی آیا تو آپ نے اس کو کہا آپ کے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا جی جی کچھ ہے۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ اس کو بازار میں بیچو، ایک رسی لاؤ، ایک کلہاڑی لاؤ۔ ہو گیا، رسی لایا، کلہاڑی لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ جنگل میں لکڑیاں کاٹو اور بیچو، اتنی مزدوری کرو کہ خود بھی کھاؤ، بچوں کو بھی کھلاؤ، کل قیامت کے دن میں آپ کے چہرے پر بھیک مانگنے کا داغ نہ دیکھوں۔ یہ کوئی اچھا کام ہے؟ ہماری سرائکی میں کہتے ہیں سجے ہاتھ پھڑ لے ڈنڈا کھبے ہاتھ جمبیل، سجے ہاتھ پھڑ لے ڈنڈا کھبے ہاتھ جمبیل، وہ جس میں ڈالتے ہیں سب کچھ۔ سجے ہاتھ پھڑ لے ڈنڈا کھبے ہاتھ جمبیل، پنن کام حیادہ نہیں مت پان کھڑوں میں اصیل ہے۔ یہ کوئی حیا والا کام تو ہے نہیں، بے حیا بننا پڑتا ہے، مانگنا پڑتا ہے، ہاں جی۔ تو پنن دیکھے 3 فرض ہیں، بھیک مانگنے کے 3 فرض ہیں۔ ہر ایک سے مانگو، ہر چیز مانگو، ہر وقت مانگو۔ ہر ایک سے مانگو، ہر چیز مانگو، کوئی مانگو صحیح، بس بیڑے تک نہ چھوڑو۔ ہر ایک سے مانگو، ہر چیز مانگو اور ہر وقت مانگو۔ بس یہ بھیک مانگنے کے فرض 3 آ گئے تو آپ ماہر ہو جائیں گے۔ ہر چیز کے فرض ہوتے ہیں نا۔ ہمارا مسلمان جب بھرتی ہونے کے لیے گیا فوج میں تو انہوں نے انٹرویو میں کہا کہ غسل کے کتنے فرض ہیں؟ نہانے کے، غسل کے کتنے فرض ہیں؟ اس نے کہا 3۔ اگر افسر نے پوچھا کون کون سے، تو اس نے کہا تولیہ، تیل، صابن۔ جلدی میں جواب دیا نا، پتہ تھا نا فرض زیادہ ہے۔ غسل کے کتنے فرض ہیں بھائی؟ اس نے کہا 3۔ اس نے کہا کیا، کون کون سے؟ اس نے کہا تولیہ، تیل، صابن۔ یاد ہوگا؟ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، ان جادوگروں کو پتہ تھا کہ ہمارا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، جادو کرنے سے ہماری آخرت برباد ہو جائے گی، لیکن پھر بھی انہوں نے کام کو چھوڑا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بہت برا سودا کیا ہے۔ جس کو اللہ برا کہے وہ کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ
انفسہم بہت برا سودا کیا ہے، لو کانوا یعلمون کاش کہ ان کو پتہ ہوتا، کاش کہ یہ جانتے۔ ولو انہم آمنوا واتقوا اگر یہ ایمان لاتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ من عند اللہ خیر ان کو اللہ کی طرف سے جو بدلہ ملتا، ثواب ملتا، وہ بہتر تھا۔ انہوں نے مانا نہیں ہے، کفر کو چھوڑا نہیں ہے، جادو کو چھوڑا نہیں ہے، ہاں جی۔ فلو انہم آمنوا اگر یہ ایمان لاتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ من عند اللہ تو ان کو جو اللہ کی طرف سے ثواب ملتا، خیر وہ بہتر ہوتا۔ پھر اللہ نے فرمایا لو کانوا یعلمون کاش کہ یہ جانتے۔ اب یہ قرآن کے دو لفظ ہیں، دیکھیں، لو انہم آمنوا واتقوا اگر یہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے۔ اسی کی برابر کی آیت اور سنیں، لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا اگر یہ شہروں والے، دیہاتوں والے، بستیوں والے، رہنے والے دو کام کریں، لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا وہاں بھی یہی ہے، یہاں بھی آمنوا واتقوا ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں۔ ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ جن باتوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ان کو کریں، تقوی اختیار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جن کاموں سے اللہ نے روکا اسے رک جائیں، کریں نہیں، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کو کریں اور جن سے روکا ہے ان سے رک جائیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ وہاں اللہ نے کیا فرمایا، لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض زمین آسمان کی برکتوں کے میں دروازے کھول دوں۔ یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اب اللہ کا وعدہ تو غلط نہیں ہوتا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، اللہ نے ٹھیک فرمایا۔ اب آج اگر ہمارے مسلمانوں میں بھی دو کام آ جائیں کہ جن کاموں سے اللہ نے روکے ہم رک جائیں اور جن کاموں کے کرنے کا حکم ان کو، تو اللہ کا وعدہ اب بھی ہے، کیا ہوگا؟ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض آسمان سے بھی برکتیں نازل کروں گا اور زمین سے برکتوں کو باہر نکالوں، یعنی فصل ہونے بھی شروع ہو جائیں گے، بارشیں آنا بھی، اللہ کی طرف سے بھی اچھے فیصلے آنے شروع ہو جائیں گے، ہماری خیر ہی خیر ہوگی، مال میں برکت ہی برکت ہوگی۔ اگر یہ کام نہیں ہوگے تو برکت کا وعدہ نہیں ہے، تو پھر ایسے ہوگا جیسے ہو رہا ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ ایک آدمی ہوتا تھا گھر کا سارا خرچہ اٹھا لیتا تھا، اب 20 کمانے والے ہیں، پوری نہیں ہو رہی، برکت اٹھ گئی، برکت اٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے واقعات موجود ہیں جہاں بالکل کچھ نام و نشان بھی نہیں تھا، لیکن ان کے ایمان اور عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو برکات سے نوازا ہے۔ ہاں جی، برکات سے نوازا ہے، انسان سن کر حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہوگا، پانی کا نام نشان نہیں ہے۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی نکالنا چاہیے، صحابہ کی ضرورت پوری ہوگی، کوئی نہر نہیں ہے، کوئی موٹر وغیرہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ضرورت تھی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی تو اللہ نے فرمایا کہ اپنی انگلی مبارک کو پیالے میں ڈالو، وہ انگلیوں سے تو خون نکلنا چاہیے تھا لیکن پانی نکلنا شروع ہو گیا، سارے صحابہ کی ضرورت پوری ہو گئی۔ دیکھیں آپ نے فرمایا البرکت من اللہ، یہ اللہ کی طرف کی برکت تھی۔ انسان سوچنے پر بھی مجبور ہوتا ہے کہ کیا ہو گیا تھا، لیکن وہ کام تو ان کے میں موجود تھے، ایمان بھی تھا اور تقوی بھی، اللہ تعالیٰ برکتیں بھی دیتا تھا۔ ہمارا نہ ایمان مضبوط ہے نہ ہمارے اندر، ہر گناہ کے کام میں ہم حصہ لے رہے ہیں، مسلمان ہیں نا۔ اللہ نے فرمایا لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء، ان جادوگروں کو اللہ نے کرایا لو انہم آمنوا واتقوا اگر یہ بھی ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ من عند اللہ خیر، اللہ کی طرف سے ملا ہوا ثواب ان کے لیے بہتر تھا، لو کانوا یعلمون،
کاش کہ یہ جانتے ہیں، جیسے اللہ نے ایسے فرمایا جیسے ان بیچاروں کو پتہ بھی نہیں، حالانکہ وہ اہل علم تھے، پیچھے اللہ نے فرمایا پتہ تھا، لیکن ثواب کی قدر نہ تھی۔ تو یہ ان کا تیسرا شعبہ تھا ہاروت اور ماروت کے متعلق۔ یہ جو تعلیم لائے تھے، ہاں جی، اس میں جادو کی تعلیم تھی۔ اگر جادو ناجائز ہوتا اور غیر اللہ کی شور و پکار ناجائز ہوتی، یہ کیوں سکھاتے؟ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ وہ یہ سکھانے کے لیے نہیں آئے تھے کہ تم جادو کرو اور غیر اللہ کی شور و پکار کرو، وہ سکھانے یہ آئے تھے کہ یہ جادو ہے، اسے بچو۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔